بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 8 سورہ انعام کی آیت کریمہ 111۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ہٹ درمی کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین کی ہٹ درمی یہ ہوتی تھی کہ وہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو زمین پر نازل کرے اور وہ فرشتے زمین پر آ کر یہ بتائیں کہ یہ اللہ کے سچے انبیاء ہیں، پھر بھی یہ مشرکین کی ہٹ درمی ہے کہ وہ پھر بھی انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 112 آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نے کسی سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ جو دعوت و تبلیغ کا منصب ہے اسے اچھے طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 122 میں اللہ تعالیٰ ایک اور مثال ذکر کر رہے ہیں۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مومن اور کافر، ایمان والے اور کافر کی مثال کو ذکر کر رہے ہیں۔ ایمان والے کی مثال اللہ تعالیٰ نے زندہ کے ساتھ کی، اور جو کفر ہے اس کی مثال مردہ کے ساتھ ذکر کی ہے۔ جیسے ایمان اور کفر جیسے روشنی اور اندھیرا، آپ اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ 130 آیت کریمہ میں محشر میں جو سوال و جواب ہوگا اس کو ذکر کیا۔ آیت کریمہ 128 میں بھی اس کا ذکر ہے، اور 130 آیت کریمہ میں یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغام رسا، کوئی رسول، کوئی پیغام لانے والا، کوئی پیغام اللہ کی طرف سے لے کر نہیں آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کریں گے، محشر میں یہ سوال ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 136 آیت کریمہ 136 آیت کریمہ میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ۔ مشرکین کے عقائد باطلہ کا ذکر ہے۔ مشرکین کے عقائد باطلہ یہ تھے کہ مشرکین کھیتی باڑی جب کرتے اور اسی طرح جانور جو ان کے پاس ہوتے تو کھیتی باڑی اور جانوروں میں سے ایک پیداوار ایسی نکالتے کہ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے تھے، اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے تھے، اور ساتھ میں بتوں کے نام کا بھی صدقہ وہ نکالا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک میں ان کا بھی ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی جاہلانہ رسم کا بھی ذکر کیا کہ مشرکین یوں کیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، بیٹیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے وغیرہ۔ پھر آیت کریمہ 151 آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے اوامر و نواہی کہ کون سے کام کرنے اور کون سے کام نہیں کرنے ان کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 چیزیں ذکر کی، بتا دیا کہ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنی اولاد کو مفلسی فقر و فاقہ کے باعث قتل نہیں کرنا، اور اسی طرح بے حیائی فحاشی نہیں کرنی ہے، اور اسی طرح جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرنا، اور یتیم کا مال نہیں کھانا، اسی طرح ناپ تول میں انصاف سے کام لینا، کمی نہیں کرنی ہے، اسی طرح وعدہ جو کیا اسے پورا کرنا ہے وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر پھر صراط مستقیم پر بھی چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو بھی ذکر کیا کہ اللہ کی ذات بڑی غفور بڑی رحیم ہے۔ آیت کریمہ 160 آیت کریمہ میں کہ اللہ اتنے رؤوف، اتنے رحیم، اتنے کریم ہے کہ انسان اگر نیکی کا ارادہ کرے، نیکی نہ کرے بلکہ ارادہ کرے تو اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر وہ نیکی کر لے تو اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ پارہ نمبر 8 میں سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے۔ اعراف اسے کہتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
جب انسانوں کا حساب و کتاب کریں کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، جس کے گناہ برائیاں زیادہ ہوں گی ترازو کے پلڑے میں وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو جس کی نیکیاں اور اس کے گناہ برابر ہیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اسے جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہوگی، ایک دیوار ہوگی، اسے اعراف کا، وہ وہاں پر رہیں گے، ایک وقت تک وہاں پر رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ 8 میں اس ٹاپک کو ذکر کیا کہ اعمال جو میں اور آپ کرتے ہیں یہ اعمال ان کا وزن برحق ہے، کل قیامت کے دن ان کا وزن کیا جائے گا۔ پھر سورہ اعراف میں پارہ نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ 20، 21، 20 اور 21 آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اسی طرح ابلیس شیطان کا بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، پھر انہیں اللہ کی طرف سے جو وعدہ تھا وہ وعدہ انہیں یاد نہیں رہا، پھر اس درخت کے قریب چلے گئے، پھر اس کے بعد وہ جنت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اتارے گئے، پھر اس زمین جو جگہ تھی وہ وادی نعمان یعنی عرفات کے میدان میں، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، جنت سے باہر اللہ نے پھر انہیں زمین پر بھیج دیا، اور پھر یہ بات بھی بتا دی چونکہ شیطان کی خباثت کی وجہ بھی تھی کہ جنت سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پھر اللہ کے حکم سے باہر نکلے شیطان کی خباثت کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آدم اور حوا علیہ السلام ان کا جنتی لباس اتر گیا، وہ جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنے جسم کو، اپنے سطر کو چھپا رہے تھے۔ پھر یہاں پر اللہ نے 2 طرح کے لباس ذکر کیے، ایک لباس ظاہری ہوتا ہے جو انسان کے جسم کو چھپاتا ہے، اور دوسرا لباس جو باطنی لباس ہے جسے سب سے زیادہ اچھا لباس، خیر کا لباس قرار دیا، وہ لباس التقویٰ ہے، گناہوں سے بچنا یہ اصل لباس ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب اعراف کا ذکر کیا سورہ اعراف کی آیت کریمہ 44 میں، پھر آیت کریمہ 59 میں اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کا علیہم السلام اور ان کی سابقہ اقوام کا ذکر کیا ہے۔ پارہ نمبر 8 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پارہ نمبر 9 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔